کمرہ ہلکی پھلکی سجاوٹ سے سجا ہوا تھا۔ ہر کمرے کے بیچوں بیچ رکھے گئے جہازی سائز بیڈ پر وہ لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی۔ آج اس کی سہاگ رات تھی اور ہر لڑکی کی طرح اس نے بھی اپنی اس رات کے لیے خوبصورت خوابوں کو سجا کر رکھا تھا۔ اب بھی وہ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالے بیٹھی تھی جب ایک دم سے ہی دروازہ کھلا، لیکن آنے والی ہستی اس کے لیے بالکل ہی غیر متوقع تھی۔ اپنی ساس کو اندر آتا دیکھ اسے کافی حیرت ہوئی جب اس کی ساس اسے دیکھتے ہوئے بولی، تم یہاں پر روایتی دلہنوں کی طرح لہنگا پھیلائے میرے بیٹے کا انتظار کر رہی ہو، حالانکہ میں تم پر واضح کر چکی ہوں کہ میرے بیٹے کا دل بہلانے کی بجائے اسے سکون کرنے دو اور آ کر اس بچے کو سنبھالو جس کے لیے تم یہاں پر آئی ہو۔ آئرہ اپنی ساس کا لہجہ اور بات سن کر کافی حیران تھی۔ اسے ذرا برابر امید نہ تھی کہ اس کا استقبال پہلی رات ہی اتنا تضحیک امیز کیا جائے گا۔ وہ کچھ خوف زدہ نظروں سے اپنی ساس کو دیکھتے ہوئے ممنائی، آنٹی آپ وارث کو یہیں دے کر جائیں، میں اسے یہاں پر اپنے پاس رکھ لوں گی۔ جبکہ اس کی بات سن کر ایک بار پھر اس کی ساس کو شدید غصہ آ گیا۔ کیا مطلب میں اسے یہاں دے کر جاؤں؟ وہ ہمیشہ میرے کمرے میں رہتا ہے اور تم بھی جلدی سے یہ پھیلاوا سمیٹ کر میرے کمرے میں آ جاؤ۔ میرا بیٹا بھی اپنی پہلی بیوی کے غم سے باہر نہیں آیا جو تم خود کو اس پر مسلط کر دو، وہ برہمی سے کہہ رہی تھی، اور دروازے کے پار سنتا ہوا وسیع عجیب حیرت سے دوچار تھا۔ اسے اگر ماں کا اس انداز میں اپنی بیوی سے بات کرنا اچھا نہیں لگا تھا تو برا بھی نہیں لگا تھا۔ خود پر ایک مایوسی چھائی ہوئی تھی اور وہ فی الوقت ان تمام جھنجھٹوں سے دور اس مایوسی کو ختم کر دینا چاہتا تھا جو بار بار اسے حنا کی یاد دلا رہی تھی۔ اسی لیے اس سے پہلے اس کی ماں باہر آتی وہ الٹے قدموں سے واپس چلا گیا اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا موبائل بھی آف کر دیا تھا اور بنا کسی کو بتائے کسی انجان منزل کی طرف جا کر وہ کچھ وقت سکون سے گزار کر واپس آ جائے گا۔ اس لیے بنا اپنی نئی نویلی بیوی کو بتائے اور بنا اپنے خوبصورت لمحات کی پرواہ کیے وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ گاڑی سڑک پر ایک عجیب و غریب منظر کی جانب رواں تھی اور وہ اپنے ذہن میں پنپتی ہوئی سوچوں کے جھنجھٹ سے لڑ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں آج اسے رہ رہ کر حنا کی یاد آ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اسے کہیں نہ کہیں دیکھ رہی ہے۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں یہ بات سما گئی تھی کہ اس نے حنا کے ساتھ دھوکا کیا ہے۔ فی الوقت اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ حنا کی جگہ کسی اور کو دے پاتا، اسی لیے بے مقصد ہی سڑکوں پر گاڑی بھگاتے ہوئے سگنل پر اس نے جو دیکھا اس پر یقین کرنا اس کے لیے نہایت مشکل تھا۔ بھیک مانگتے ہوئے جب ایک لڑکی اس کے قریب آئی تو وہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ بے اختیار ہی اس کے منہ سے نکلا، حنا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی حنا ہے یا پھر وہ اس قدر یادداشت کھو چکا ہے کہ اب اسے عام لڑکیاں بھی حنا کی طرح ہی نظر آ رہی ہیں۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ بھی اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے پرتجسس نظروں سے کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ طلسم ٹوٹا جب اس لڑکی نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس سے بھیک مانگی اور وہ اسے کچھ رقم دیتے ہوئے گاڑی آگے بڑھانے لگا۔ اس کا دل بے ترتیب انداز سے دھڑک رہا تھا اور وہ ہو بہو حنا ہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو کیسے بھول سکتا تھا؟ نہ جانے وہ کون تھی اور یہاں پر کیا کر رہی تھی، اور اس کی شکل اس حد تک حنا سے کیسے ملتی تھی؟ اس کے ذہن میں بار بار یہ سوالات گردش کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حنا نہ ہو، لیکن موجود اس کا دل چاہا کہ وہ ایک بار پھر پلٹ کر اسے دیکھے اور اسے اس کے متعلق پوچھے، لیکن اس وقت وہ کافی آگے جا چکا تھا اور واپس جانا مشکل تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آگے بڑھ گیا۔ اسے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب حنا نے اسے پہلی بار یہ خبر سنائی کہ وہ باپ بننے والا ہے، اور اس روز وہ بے حد خوش ہونے کے باوجود سب کچھ اپنی ماں کے سپرد کر چکا تھا۔ اسے اپنی ماں پر اندھا بھروسہ تھا اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی اولاد اور اس کی بیوی کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہ کریں گی۔ پلک جھپکتے ہی 7 ماہ گزر گئے اور جب 7واں مہینہ شروع ہوا تبھی حنا اسے اکثر کہا کرتی کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ اس روز بھی وہ صبح سویرے اٹھی تو اس نے وسیع کو یہ کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، لیکن وسیع نے اس کی بات پر دھیان نہ دیتے ہوئے اسے
سخت لہجے میں کہا کہ تم مجھے یہ سب کچھ کیوں بتاتی ہو؟ تمہیں اس سب کا ذکر اماں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وہ کافی تجربہ کار ہیں اور انہوں نے بھی اولاد کو جنم دیا ہے، اسی لیے ایک عورت ہونے کی حیثیت سے وہ بہتر سمجھ سکتی ہیں۔ جب ہنا اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد وہ بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے آپ کی ماں سے کافی بار اس چیز کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ میری بیماری کو بیماری نہیں سمجھتی۔ ان کو اندیشہ ہے کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں گی تو گھر کے کام کاج کون کرے گا، اسی لیے آپ خود مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں تاکہ میرا تفصیلی معائنہ ہو سکے۔ لیکن وسیع نے اسے اپنی ماں کی طرف بھیجتے ہوئے کہا، جا کر اماں کو بتاؤ کہ وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گی اگر لے جانا ہوا تو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک بار پھر اپنی ساس کے سامنے تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، میری طبیعت کافی خراب ہے۔ اور اس کی ساس نے اس کی بات سن کر سخت تیوروں سے گھورتے ہوئے اسے کہا، بی بی ہم نے بھی بچے پیدا کیے تھے، تمہارے تو نخرے ختم نہیں ہوتے۔ جب آخری مہینہ آ جائے گا تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے، اسی لیے خاموشی سے گھر کے کام کاج کرو۔ اور وہ خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہاں پر اس کی بات سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ شدت غم سے اور پچھتاوے سے اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ کاش وہ اس وقت اپنی ماں کی بات سن لیتا اور وہ خود ہی ہنا کو ہسپتال لے جاتا۔ اس چیز کا احساس اسے اس روز شدت سے ہوا جب اس سے اگلے ہی دن وہ ICU کے باہر کھڑا ڈاکٹر کی یہ الفاظ سن رہا تھا کہ آپ نے پریگنینسی کے دوران ایک بار بھی اپنی بیوی کا چیک اپ نہیں کروایا۔ بلڈ پریشر بڑھتے رہنے کی وجہ سے وہ اس قدر کمزور ہو چکی ہے کہ 7 ماہی بچے کی پیدائش ممکن ہے، اور اس دوران صرف ایک ہی جان ہی بچا سکتے ہیں۔ اور اس نے بار بار کہا کہ میری بیوی کی جان بچا لیجئے، لیکن اس وقت اسے دیر ہو چکی تھی۔ اس کی ماں مسلسل اس وقت بھی جلی کٹی سناتے ہوئے برس رہی تھی کہ ایک ایسی کمزور بہو بیٹے کے پلے باندھ دی جس سے ایک بچہ بھی نہیں پیدا ہو پا رہا، اور ہمارے دور میں تو کام کاج کے دوران ہی بچے پیدا ہو جاتے تھے اور ماں کو پتہ تک نہیں چلتا تھا۔ وسیع کو اس وقت اپنی ماں پر نہایت غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ خاموش تھا کیونکہ اس وقت اس کے لیے ضروری تھا صرف ہنا کی جان بچانا۔ جب ڈاکٹر نے باہر آ کر اسے یہ اطلاع دی کہ اسے وہ ہنا کو نہیں بچا پائے تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر ہسپتال کی چھت آن گری ہو۔ وہ ماں کے کہنے پر اسے اسی ہسپتال میں لے کر آ گیا تھا، اور یہاں پر سہولیات بہت محدود تھی۔ اسے اس وقت شدت سے احساس نے گھیر لیا تھا، اور آج بھی اسے یہ احساس گھیر لیتا کہ کاش اس روز وہ اپنی بیوی کی بات مان لیتا تو شاید اس کی جان بچ جاتی۔ وہ اس کی ماں کی بھانجی تھی اور غریب بہن کی بیٹی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اسے ساس کی طرح ہی بیہیو کرتی، اور اس کی ماں ہر وقت ہنا پر اپنی مرضی مسلط کیے رکھتی۔ ہنا کی وفات کے بعد بھی اس کی ماں نے اس بات پر غور کیا کہ جلد سے جلد تدفین کر دی جائے، کیونکہ ڈاکٹر نے زیادہ دیر رکھنے سے منع کیا ہے۔ نہ ہی اس نے میت کو اس کے والدین کے پاس جانے دیا، بلکہ کہا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں اور ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہماری بہو کی میت واپس چلی جائے، اس لیے ہم یہیں پر ہی اس کی آخری رسومات کریں گے۔ لیکن وہ اس وقت بھی خاموش رہا، کیونکہ اس وقت میں اتنا نڈھال ہو چکا تھا کہ میں کسی بات پر بھی توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ بار بار یہ بات ذہن میں آ رہی تھی کہ کاش میں اس وقت اسے بڑے ہسپتال میں لے کر چلا جاتا تو شاید اس کی جان بچ جاتی۔ اس کا معصوم سا چہرہ بار بار میری نظروں کے سامنے گھوم جاتا۔ اماں کی دوست رضیہ کا بھانجا اسی ہسپتال میں وارڈ بوائے تھا، اور اماں نے کہہ دیا کہ وہ ہماری اچھی خاصی بچت کروا دے گا، اور نہ جانے کیسے میں اس وقت اماں کی باتوں میں آ گیا، جس کا اب مجھے شدید پچھتاوا ہوا۔ شادی کے تیسرے روز ہی اماں نے اسے یہ کہہ کر بہلانا شروع کر دیا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی لے کر آؤں گی جو اس کی تنہائی کو دور کر دے اور اسے پھر سے جینا سکھا دے۔ اور اس وقت بھی اسے اماں پر شدید حیرت ہوئی کہ ابھی اس کی بیوی کو مرے ہوئے صرف 3 دن ہی گزرے تھے۔ وہ مسلسل ٹال مٹول کرتا رہا اور تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب اماں کی ضد و روج پر تھی کہ اسے حامی بھر لینی چاہیے تاکہ وہ اس کے لیے خوبصورت سی بہو لے کر آئے اور اس کی تنہائی دور ہو جائے۔ جب اس نے اماں کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے حامی بھر لی تو اماں نے اس کی شادی آئرہ سے کروا دی جو ان کے محلے میں ہی رہتی تھی۔ وہ آئرہ سے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ملا تھا، لیکن نکاح کے وقت جب اس نے اسے دیکھا تو وہ اسے کافی اچھی شکل و صورت کی لڑکی لگ رہی تھی۔
لیکن پھر بھی وہ اس کی جانب متوجہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور اب جو الفاظ اس نے اماں کے سنے تھے وہ اس پر بھی حیرت زدہ ہو کر رہ گیا، کیونکہ اماں آئرہ کو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اسے یہاں پر صرف اور صرف اپنے پوتے کے لیے لے کر آئی ہے، بنا اس چیز کا خیال کیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹے کو اس کی ضرورت ہو، یا پھر وہ اس کی بیوی ہے اور اس پر مکمل حق رکھتی ہے۔ اس کا بیٹا وارث اب 1 سال کا ہو گیا تھا، اور اس کا مشکل وقت تو اس نے خود ہی گزار لیا۔ اب 1 سال ہونے کے بعد اماں کو ایسی کون سی ضرورت لاحق ہو گئی تھی کہ وہ اس لڑکی کو وارث کے لیے اپنے پاس ہی سلانا چاہتی تھی؟ باتوں کا ایک جال تھا جو اس کے دماغ میں بن رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس کی مکمل توجہ اس لڑکی کی جانب تھی جسے وہ ابھی کچھ وقت پہلے ہی دیکھ کر آ رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے دماغ پر بری طرح اثر کر چکی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس قدر حنا سے مماثلت کیوں کر رکھتی ہے۔ بے مقصد ہی سڑکوں پر گھوم پھرنے کے بعد وہ گھر واپس آ گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ بالکل خالی پڑا تھا۔ یقیناً وہ لڑکی اس کی ماں کے کمرے میں سو رہی تھی، اور وہ جاتے ہی بیڈ پر گرا اور کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب وہ اٹھا تو 12 بج رہے تھے۔ اٹھ کر کھڑکی سے پردہ ہٹاتے ہوئے اس نے لان میں دیکھا تو اس کی ماں عابدہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ عابدہ ان کے گھر میں ملازمہ تھی، اور حنا کی وفات کے بعد ہی اسے یہاں پر رکھا گیا تھا، اور اب تک گھر کے تمام کام وہی سنبھال رہی تھی۔ وہ حیرانگی بھری نظروں سے دیکھتا رہا جب اماں عابدہ کو پیسے پکڑاتے ہوئے کچھ رازدارانہ طریقے سے اسے سمجھا رہی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد عابدہ باہر چلی گئی۔ اس کی ماں نے پلٹتے ہوئے اسے دیکھ لیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا بیٹا کھڑکی میں اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ بھی خاموشی سے واپس پلٹ آیا، اور فریش ہونے کے بعد جیسے ہی باہر گیا تو اماں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، اور وارث ان کے پاس ہی کھیل رہا تھا۔ جب اس نے بیٹھتے ہی ماں سے پوچھا کہ اماں، آپ عابدہ کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنبھلتے ہوئے بولی، عابدہ کو میں نے کام سے نکال دیا ہے، اب گھر کے کام کاج بہو ہی دیکھ لیا کرے گی۔ جب اسے یہ سب کچھ سنتے ہوئے شدید حیرت ہوئی۔ آئرہ کی شادی کو ابھی صرف 1 رات ہی گزری تھی، اور اس پر وارث کی بھی ذمہ داری تھی، لیکن اماں وہ اکیلی لڑکی اتنے سارے کام کیسے کرے گی؟ جب اس کی ماں نے اس کی طرف سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہیں اپنی بیوی سے زیادہ ہمدردی ہو رہی ہے تو اچھی طرح سن لو، تمہاری بیوی نے مجھ سے پورے 5 تولے سونا لیا ہے، اور تبھی تم سے نکاح کیا ہے، اور اس وقت میرا ہاتھ اتنا کھلا نہیں کہ میں اتنے اخراجات کے بعد ملازمہ کا بھی انتظام کروں، اس لیے اب اسے یہ سارے کام سنبھالنے ہی ہوں گے۔ اسے ایک بار پھر حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ آئرہ نے لوگوں سے 5 لاکھ لینے کے بعد نکاح کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اسے کچن سے باہر آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے، اور ٹرے میں رکھی ہوئی چائے تھی۔ شاید اسی نے اپنے شوہر کے لیے چائے بنائی تھی۔ وسیع کو چائے پکڑانے کے بعد وہ قریبی صوفے پر بیٹھ گئی۔ وسیع نے دیکھا تھا وہ کہیں سے بھی 1 رات کی بیائی ہوئی دلہن ہی لگ رہی تھی۔ یقیناً اس کے والدین غریب ہیں، لیکن ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی شادی کی شروعاتی دن بہت خوبصورتی سے گزارے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے رات والے رویے پر کافی دل برداشتہ ہو گئی ہو۔ وہ اسے دیکھنے میں کافی معصوم لگ رہی تھی، لیکن اماں کی بات ابھی بھی اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی کہ آئرہ نے 5 تولے سونے کے عوض ہی اسے نکاح کیا ہے۔ اس لیے وہ اسے طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں پھر اپنا سونا پہن لینا چاہیے تاکہ تم دلہن تو لگو۔ جب آئرہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، سونا امی کے پاس ہے، اور اس سے پہلے کہ اس کے بعد مکمل ہوتی، فاریہ بیگم سخت لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں ہاں بی بی میرے پاس ہی ہے، میں کون سا کھا کر کے جا رہی ہوں، جب ضرورت ہوئی مجھ سے لے لینا، تو وہ تمہارا ہی ہے۔ اور آئرہ ان کی بات سن کر خواہ مخواہ ہی شرمندہ ہو گئی۔ وسیع حیرت سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ ایک دم ہی چھماکے سے اس کی ذہن میں حنا کے وہ الفاظ دوڑے، سونا آپ کی امی نے مجھ سے لے لیا ہے، انہوں نے کہا کہ جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی وہ مجھے دے دیں گی۔ اور اس کے بعد وہ جتنا عرصہ زندہ رہی، وسیع نے اسے کبھی سونا پہنے ہوئے نہ دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ اماں نے اسے سونا واپس ہی نہ کیا ہو۔ اس کے دل میں ایک بار پھر یہ بات ہلچل مچانے لگی۔ اسے اندر تک بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے بار بار حنا کی وہ رحم طلب نظریں یاد آ رہی تھی، جن نظروں سے وہ اسے دیکھتے ہوئے
ہسپتال لے جانے کی التجا کر رہی تھی۔ وہ اٹھا اور تیزی سے اٹھتے ہوئے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ اندر گیا اور فریش ہونے کے بعد گاڑی نکال کر آفس کے لیے نکل گیا۔ اسے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں پر اس کا دل نہیں لگنا، چاہے اس نے آفس سے چند چھٹیاں لے بھی لی تھی، لیکن گھر میں رہتے ہوئے اسے مسلسل حنا کی یاد ستانے لگتی۔ آفس میں اسے لوگوں نے دیکھتے ہوئے کافی حیرانگی کا اظہار کیا۔ ابھی کل ہی اس کی شادی ہوئی تھی اور وہ ہفتہ بھر کی چھٹی پر تھا، لیکن ایک دم سے ہی وہ دوبارہ آفس آ گیا۔ پورا دن آفس میں کام کرنے کے بعد جب وہ شام دوبارہ واپس گھر آنے لگا تو اس نے اسی اسٹاپ پر دانستہ طور پر گاڑی روک دی۔ اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹک کر اس لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھی جو لڑکی رات کو اسے حنا کی صورت میں ملی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھ کر اپنی نظروں کو سیراب کرنا چاہتا تھا جب وہ اسے ایک دکان سے باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ ملگجا سا حلیہ، میلے میلے ہاتھ پاؤں اور پھٹے ہوئے کپڑے، بکھرے بکھرے بال اور سر پر جمایا ہوا دوپٹہ، اس کے نئے نقش اور سارے انداز بالکل حنا کے جیسے تھے۔ اسے دیکھتے ہوئے وسیع کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ساری دنیا تھم چکی ہو اور ساری دنیا بس اسے ہی دیکھنے میں مصروف ہو، اور وہ یک ٹک سامنے آتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو خوف اور بے چینی سے سڑک کے ارد گرد دیکھتے ہوئے آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہا جب وہ روڈ کراس کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھی اور گاڑی کے قریب آتے ہی اس نے ہاتھ پھیلایا۔ وسیع نے ایک بار پھر نزدیک سے اسے دیکھا اور اس کا دل بے ترتیب سے انداز میں دھڑکنے لگا۔ اگر اس پر سے ساری گندگی کو ہٹا دیا جاتا تو حنا اور وہ بالکل ایک دوسرے کی کاپی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس لڑکی کو مخاطب کرے اور اسے اس کے بارے میں پوچھے، لیکن وہ یوں بے یقینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے اسے خود بھی یقین نہ ہو کہ وہ کہاں پر موجود ہے۔ ٹھیک ہو، اس کی آنکھوں کی بے چینی اور خمار وسیع کو کسی اور ہی دنیا میں لے کر جا رہا تھا۔ جب ایک پل کے لیے اسے ہوش آیا اور اس نے جلدی سے پیسے نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھے اور گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ اگر وہ حنا ہوتی تو اسے ضرور پہچان لیتی۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسے یوں سامنے دیکھ کر نظر انداز کر دے اور پھر یقینی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سر کھجانا۔ یقیناً وہ لڑکی منشیات استعمال کرتی تھی اور انہی منشیات کے زیر اثر وہ سارا دن سڑکوں پر بھی بھیک مانگتی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ لوگ پورے گینگ میں ملوث ہوتے ہیں اور اگر اس نے اس لڑکی سے بات کرنے کا ارادہ بھی کیا تو وہ کسی بڑی مشکل سے پھنس سکتا ہے۔ اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کا خیال بھی اپنے ذہن سے نکال دے، لیکن اس کی شکل اسے ایک منٹ کے لیے بھی فراموش نہیں ہو رہی تھی۔ بار بار اس کا معصوم چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ جاتا جو اسے حنا کی یاد دلا رہا تھا، اور سب سے زیادہ جو اس کے لیے تجسس کی باعث تھی وہ تھا اس کے ماتھے پر جگمگاتا ہوا تل۔ جب وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی تھی کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو تو اس کی آواز بھی ہو بہو حنا کی سی تھی۔ اس کی گاڑی کا رخ ڈاکٹر کامران کے کلینک کی جانب تھا۔ ڈاکٹر کامران اس کا بچپن کا دوست تھا اور اس سے بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ کامران کے سامنے پہنچتے ہوئے اس نے اپنا سارا مسئلہ اسے سنا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہو اور اس مسئلے کا حل کامران کے پاس ہو۔ کامران کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت جو 1 سال پہلے وفات پا چکی ہو وہ اب تمہیں نظر آتی ہو، اور وہ بھی سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے؟ ایسا ممکن ہے کہ ایک دوسرے کی شکلوں سے مماثلت رکھنے والے لوگ ہمیں کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم اس کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہو۔ یہ چیز تمہیں نفسیاتی مریض بنا دے گی۔ تم ان تمام سوچوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنی نئی بیوی کے ساتھ بانڈنگ بناؤ اور اس میں ہی سکون تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اپنے دل میں اس بات کو جگہ دو کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا۔ یقیناً تمہیں صبر اور سکون مل جائے گا۔ کامران کی باتیں سنتے ہوئے اس کا دماغ کافی حد تک ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو جیسا کامران کہہ رہا تھا۔ واپسی پر آتے ہوئے اس نے پھولوں کا ایک گلدستہ آئرہ کے لیے لے لیا۔ وہ کامران کی بات مان کر بھی دیکھ لینا چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حنا کے بارے میں زیادہ سوچ رہا ہو اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ یہ مسائل درپیش آ رہے ہوں۔ آئرہ کو وہ اس کے حق سے محروم نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آئرہ کے ساتھ رومانیت بڑھائے تو
اسے سکون مل جائے، اور اس کے دل سے یہ تمام پچھتاوے اور وہم جاتے رہیں۔ رات اسے گھر آتے آتے کافی دیر ہو چکی تھی اور آئرہ ایک بار پھر اس کی ماں کے کمرے میں رہائش پذیر تھی۔ اسے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کافی غصہ آیا۔ کھانا وہ کامران کے ساتھ ہی کھا کر آیا تھا، لہٰذا اسے کھانا نہیں کھانا تھا اور وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ وارث کو گلے مل کر اس کے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو گئی۔ وہ ننھا منا سا بچہ اسے دیکھ کر بابا بابا کہتے ہوئے کھیلنے لگ جاتا اور وہ مسکرا کر رہ جاتا، اور پھر اس نے اٹھتے ہوئے آئرہ سے کہا کہ اپنے کمرے میں آ جانا۔ جب اس کی ماں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، ارے بیٹا، یہ اسی کمرے میں وارث کے پاس ہی رہے تو اچھا ہے، میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں اور مجھ سے وارث نہیں سنبھالا جاتا۔ جب ماں کی بات سن کر اسے ایک بار پھر غصے نے آن گھیرا۔ اماں، یقیناً آپ جانتی ہیں کہ آئرہ میری بیوی ہے اور آج سے میرے کمرے میں ہی رہے گی۔ وارث پہلے بھی تو آپ کے پاس ہی سوتا تھا نا، نہیں سلا سکتی تو ہم اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے کر جاتے ہیں۔ آپ نے میری شادی یہی سوچ کر کروائی تھی کہ میں ہنا کے غم سے باہر آ جاؤں گا، اور اب آپ اس لڑکی کو میرے کمرے میں ہی نہیں آنے دیتی۔ فاریہ بیگم کا رنگ ایک پل میں ہی متغیر ہو چکا تھا اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کہ کوئی بات نہیں، یہ ابھی آ جاتی ہے، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ اور وارث بنا ان کی بات سنے کمرے سے باہر چلا گیا۔ جب وہ سخت تیوروں سے آئرہ کو دیکھتے ہوئے بولی کہ جاؤ بھائی، نہ جانے تم نے کیا پٹی پڑھا دی ہے میرے بیٹے کو جو میرے سامنے یہ سب کچھ کہہ رہا ہے، حالانکہ اس نے آج تک اپنی من پسند بیوی کے لیے بھی میرے سامنے آواز نہیں اٹھائی تھی۔ جب خاموشی سے وسیع کے کمرے میں وہ چلی گئی، اسے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ اس کا شوہر اسے اپنانا چاہتا تھا، لیکن اسے خوف بھی ہو رہا تھا کیونکہ اس نے اس شخص کے بدلتے ہوئے رنگوں کو دیکھ لیا تھا۔ وہ کسی وقت اپنے مزاج کے بالکل مترادف ہوتا اور کسی وقت اتنا سخت مزاج ہو جاتا کہ اس سے بات کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا۔ اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے وسیع نے اسے پیار سے سمجھایا تھا کہ وہ ہنا سے بے حد محبت کرتا ہے۔ پہلے ہی ہنا اس کی خالہ زاد تھی اور یہ رشتہ امی کی مرضی سے ہوا تھا، لیکن وہ ہنا سے کافی اٹیچ ہو چکا تھا اور ہنا کو بھولتے بھولتے اسے کافی ٹائم لگ جائے گا، لہٰذا اسے صبر سے کام لینا ہوگا اور اسے کبھی بھی یہ محسوس نہیں کروانا ہوگا کہ ہنا اس کی زندگی سے چلی گئی ہے۔ وہ خاموشی سے اسبات میں سر ہلا گئی۔ اس نے اس شخص کو یہ ساری باتیں سن کر ہی تسلیم کیا تھا، اور کیسے ممکن تھا کہ وہ اب اس سے دستبردار ہو جاتے، جس کی حقیقت سننے کے بعد وہ اس سے نکاح پر راضی ہوئی تھی۔ اس رات وسیع نے محبت سے اسے اپنے اندر سمیٹ لیا اور وہ سمٹتی چلی گئی۔ وہ پوری رات انہوں نے بے حد حسین رات کے طور پر گزاری تھی۔ کافی حد تک وسیع پرسکون ہو چکا تھا اور آئرہ تو حد سے زیادہ خوش تھی۔ وہ تو یقین بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ شخص جس نے کل اس سے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں، آج اسے مکمل میسر ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے بیہیو کرتے ہوئے پیار دکھا رہا تھا، جبکہ فاریہ بیگم تو پوری رات ہی انگاروں پر لوٹتی رہی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ لڑکی ہنا کی طرح سست نہیں ہے، بلکہ اچھی خاصی پڑھی لکھی ہے اور تیز ہے، اور وہ ان کے بیٹے کو منٹوں میں اپنے قابو میں کرنے کا رکھتی ہے۔ اور اس وقت بھی انہیں یہی خوف تھا کہ اگر ان کا بیٹا ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو وہ کہاں جائیں گی۔ پوری رات اس نے آئرہ کے ساتھ گزار لی، لیکن دل میں ابھی بھی بے چینی تھی، اور ابھی بھی دل تھا کہ اسے اسٹاپ کی جانب ہی کھنچا جا رہا تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، اس کی سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، اور پورا دن ہی وہ یہی سوچتا رہا۔ اور پھر آفس کے بعد وہ ڈاکٹر کامران سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ اس نے کامران کو واضح لفظوں میں بتا دیا کہ میں نے کل رات اپنی بیوی کی قربت اختیار کرتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا ہے، لیکن پھر بھی میرا دل اسٹاپ کی طرف ہی کھینچا چلا جاتا ہے۔ میں نہیں جان سکتا کہ وہ کس قدر میری بیوی سے مماثلت رکھتی ہے۔ ڈاکٹر کامران کو اب یہ معاملہ بے حد سنجیدہ لگ رہا تھا، اس لیے وہ اڑتے ہوئے اسے بولا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، مجھے دکھاؤ۔ اس کے ذہن میں مسلسل یہی بات گردش کر رہی تھی کہ یہ کوئی دھوکہ ہوگا یا پھر وسیع کا وہم۔ جب وہ خود وہاں جا کر دیکھے گا تو اسے اس کو سمجھانے میں آسانی ہوگی، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچا وہ خود بھی حیران اور پریشان تھا کہ سامنے والی کھڑی لڑکی بالکل وسیع کی بیوی تھی۔ وہ کتنی بار ہنا سے مل چکا تھا، ہر ان کے گھر بھی آتا جاتا تھا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی اتنی واضح طور پر اس سے مماثلت رکھتی کہ کامران
بے یقین سب سے دیکھتا رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی ان کے قریب آتی ہوئی دکھائی دی اور شیشے سے اندر منہ ڈالتے ہوئے بولی، خدا کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہوا تھا اور اس کی آواز سن کر کامران کو ایک بار پھر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کی آواز بھی بالکل حنا کے جیسی تھی۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ وسیع پاگل پن کی وجہ سے ایسی باتیں کرتا ہے، اب خود پریشان بیٹھا تھا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے ذہن میں وہ ترکیب سوچ لی جس پر عمل کر کے وہ اس لڑکی کا بایو ڈیٹا نکلوا سکتا تھا۔ صرف ایک پل میں ہی اس نے اتنی جلدی سے اس کا فنگر پرنٹ لے لیا اور پھر اس لڑکی کو جانے دیا۔ اب اس کے پاس اس کے حل کے لیے مکمل ترکیب تھی۔ جو اس نے وسیع کو بتائی تو وہ تو پاگل ہی ہو چکا تھا۔ میرے خیال میں ہمیں اسی وقت نادرہ میں جانا چاہیے، اور یہ فنگر پرنٹ دکھانے کے بعد ہمیں شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے کہ یہ لڑکی کون ہے۔ وہ اب وسیع کی طرح یہ راز جاننا چاہتا تھا، کیونکہ وہ لڑکی بھی اسے بھی ہو بہو وسیع کی مرحومہ بیوی کی طرح لگی۔ وسیع ریش ڈرائیور کرتے ہوئے نادرہ کی جانب جا رہا تھا اور اس نے سختی سے اپنے لب ایک دوسرے میں پیوست کر رکھے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر کے جذبات کو کنٹرول کیے بیٹھا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اٹھا کر اسی وقت گاڑی میں ڈال دیتا اور کسی جگہ پر لے جا کر اس کی شناخت کروا دیتا، تاکہ اسے پتہ چل جاتا کہ وہ کون ہے اور حنا کیوں نظر آتی ہے۔ لیکن اب اسے اس چیز کا حل مل چکا تھا، اور وہ اسے ہر حال میں خرید لینا چاہتا تھا۔ اور نادرہ میں جاتے ہی اس نے ان کو ہدایت دی کہ اس فنگر پرنٹ سے لڑکی کا بایو ڈیٹا نکلوانا ہے کہ یہ فنگر پرنٹ کس کا ہے۔ اور تھوڑی سی ہیل حجت کے بعد وہ لوگ اس لڑکی کا بایو ڈیٹا نکالنے پر راضی ہو گئے، اور جو حقیقت ان کے سامنے آئی اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی بت کی مان ساکت ہو چکا ہو، نہ ہی اس میں کوئی جذبات ہوں اور نہ ہی اس میں کوئی احساسات باقی رہے ہوں۔ اس کاغذ کو پکڑے ہوئے وہ کتنی دیر بیٹھا رہا، اور وہ لڑکی حنا تھی، یعنی اس کی نظر نے دھوکہ نہیں کھایا تھا اور نہ ہی اس کے احساسات جھوٹے تھے۔ اسے پہلی بار دیکھتے ہی وسیع کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے محسوس ہو چکا تھا کہ وہ اس کے قریب ہی ہے، اور اب کاغذ پر لکھے ہوئے حروف اس کی آنکھیں دھندلانے کے لیے کافی تھے۔ وہ روتے ہوئے ان لفظوں کو پڑھ رہا تھا جہاں پر حنا کا نام اور سارا بایو ڈیٹا موجود تھا، یعنی وہ زندہ تھی۔ حقیقت میں یہ انکشاف اسے پاگل کر چکا تھا۔ ہر کامران نے اسے گلے سے لگا کر تسلی دی۔ بالآخر اس نے اس لڑکی کو ڈھونڈ لیا جس کی امید وہ 1 سال پہلے ہی کھو چکا تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی، اور یہ اس کے لیے ایک معجزہ تھا، اور ایسا معجزہ جو اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی ثابت ہوا۔ کامران کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ سیدھا اسی اسٹاپ پر آ گیا، اور وہ ساری جگہیں جہاں پر اس نے حنا کو پہلی مرتبہ اور پھر 12 مرتبہ دیکھا، اس نے وہ سب چھان ماری، لیکن وہ کہیں بھی موجود نہ تھی۔ وہ پاگلوں کی طرف سے گلی گلی کوچے کوچے میں ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ یہاں پر موجود نہ تھی۔ اس نے کتنے ہی لوگوں سے اس کے متعلق دریافت بھی کیا، لیکن ہر ایک نے لا علمی کا اظہار کیا، اور آخر وہ ایک بھکارن تھی، اور سڑکوں پر ہر روز کئی ایسی لڑکیاں بھیک مانگتی ہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ مقدر نے ایک بار اسے تھمایا ہے اور اب دوبارہ اسے چھین لے۔ اس میں مزید حوصلہ نہ تھا کہ وہ اس لڑکی کی دوری کو برداشت کر پاتا۔ کافی کوشش کے بعد وہ گھر واپس چلا گیا، اور جاتے ہی وہ سیدھا فارہ بیگم کے کمرے میں گیا۔ جب وہ اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی تو وسیع کو اتنی دیر کے بعد اور اس حالت میں آتے ہوئے دیکھ کر حیرانگی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے بتائیں کہ حنا کہاں ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن وہ یہیں پر ہے۔ مجھے بتائیں کہ حنا کہاں ہے؟ جبکہ فارہ بیگم بخلاہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک افتاد کی کیا وجہ ہے، جبکہ وسیع پاگلوں کی طرح ان پر چیخ رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اپنی ماں سے حد درجہ بدگمان ہو چکا تھا۔ آئرہ بھی پریشانی سے بھاگتے ہوئے اندر آئی، ہر وسیع کی بات سن کر حیرانگی اور پریشانی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو وسیع؟ تم پاگل ہو گئے ہو یا پھر ذہنی مریض ہو چکے ہو؟ 1 سال پہلے تم نے اسے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، اور اب تم کہتے ہو کہ وہ زندہ ہے۔ جاؤ اور جا کر اس کی قبر کھود کر دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں یقین دلانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہڈی وہاں پر موجود ہو۔ وہ یہ کہہ کر آرام دہ ہو کر لیٹ گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ 1 سال میں اب قبر میں اس کی ہڈی بھی موجود نہ ہوگی،
لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا بیٹا کس حد تک پاگل پن میں ڈوب چکا ہے۔ جب وہ گھر میں پڑا ہوا بیلچہ اٹھا کر باہر کی جانب بڑھا تو فاریہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ کس طرح کی غلط حرکت کر رہا تھا؟ ہر محلے والے اس کے بارے میں کیا سوچتے؟ وہ اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس وقت وہ کسی کی بات نہیں سن رہا تھا۔ اسے ہر حال میں یہ حقیقت جاننا تھی کہ جو حقیقت اسے مسلسل کہیں روز سے پاگل کر رہی تھی، اس کا رخ قبرستان کی جانب تھا، اور شاید یہ پہلی بار ہی ہو رہا تھا کہ کوئی قبرستان میں جا کر کسی مردہ کی قبر کو کھود رہا ہو۔ وہ کتنی ہی بار اس کی قبر پر گیا اور ہر بار اس کے لیے بے انتہا پھول لے جاتا، تحفے لے جاتا، لیکن آج وہ بیلچے کو لے کر اسی کی قبر کو کھودنے کے لیے جا رہا تھا۔ لوگ اس کے پاگل پن کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے اور سب لوگوں نے اسے پاگل سمجھ لیا۔ کچھ لوگ تو آئرہ کی قسمت پر حیران تھے جو اسے اس حالت میں دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی، لیکن پھر بھی اسے اندر ہی اندر تسلی تھی کہ مردے کبھی واپس نہیں آتے اور اس کی بیوی مر چکی ہے۔ اس چیز کو سارے محلے نے دیکھا تھا۔ ایک رات پہلے جب وہ شخص مکمل طور پر اسے مل گیا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بہت خوش نصیب ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ صرف اسے ایک رات کے لیے ہی دستیاب ہوا ہے۔ ہر چیز کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر وہ بس خاموش تھی، اور اس روز تمام لوگوں کے منع کرنے کے باوجود وسیع نے حنا کی قبر کو کھود ڈالا۔ وہ پاگلوں کی طرح بیلچے سے اس کی قبر کو کھود رہا تھا، بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ اس کے ہاتھ کتنے زخمی ہو چکے تھے۔ اس کی قبر کو کھود کر اس نے پوری قبر کو چھان مارا، لیکن کوئی ہڈی بھی وہاں پر موجود نہ تھی، اور اب تو اسے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ یہاں پر دفن نہیں ہے۔ وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ ہر حقیقت سے لا علم ہے، ہر حقیقت اسے اتنی جلدی معلوم نہیں ہونی، لیکن یہ سب کچھ وہ بعد میں معلوم کر سکتا تھا۔ اس وقت اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی بیوی کو ڈھونڈتا، جو اسے مسلسل 3-4 دنوں سے جن راستوں پر نظر آ رہی تھی اب ان راستوں پر موجود نہ تھی۔ صبح ایک بار پھر وہ انسپکٹر وقار کے سامنے موجود تھا، جو اس کا سارا مسئلہ سن کر کافی حیرت زدہ تھے۔ انسپکٹر وقار کے ساتھ کی رسمی سی بات یہ تھی، اور اب وہ حنا کو ڈھونڈنے کے لیے اس کی مدد لینا چاہتا تھا۔ انہوں نے اسے سمجھایا کہ یہ کیس کافی پیچیدہ لگ رہا ہے، اور اسے یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ وہ اسے جلدی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے مسلسل اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ کبھی اسے کسی اسٹاپ پر ڈھونڈتا تو کبھی کسی اسٹاپ پر۔ اسے ایک پل کے لیے بھی گھر میں آرام نہ تھا۔ اس نے اپنی ماں سے بات چیت بند کر دی، اور وہ بھی کافی فکر مند نظر آ رہی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ اس نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے آئرہ کو بھی بھیجا۔ جب وسیع نے اسے یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیا کہ اسے اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے، وہ ہر حال میں حنا کو ڈھونڈ لینا چاہتا ہے، اور اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور آئرہ خاموشی سے واپس لوٹ آئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ جو بات اس شخص نے ایک بار دہرا دی ہے وہ مزید اسے دہرانا نہیں چاہے گا۔ پولیس نے اپنی طرف سے کوشش شروع کر دی، لیکن وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھا تھا۔ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا، اور جب ایک روز اس کی ماں خود اس کے پاس چل کر آئی اور اسے سمجھانے لگی کہ تم بے شک جا کر اس ہسپتال میں سے تمام کاغذات نکلوا لو، حنا اس روز تمہارے سامنے ہی وفات پا چکی تھی، اور پھر یہاں پر اس کی تدفین بھی کی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ 1 سال کے اندر تمام ہڈیاں گل سڑ چکی ہوں، لیکن پاگل مت بنو اور لوگوں کی نظر میں مت آؤ۔ وہ بس خاموش بیٹھا رہا، لیکن ایک چیز جو اس کی بات میں بالکل واضح ہو چکی تھی وہ یہ کہ اسے اب ہر صورت میں اس ہسپتال جانا تھا، اور اس مقصد کے لیے وہ اگلے ہی روز ہسپتال چلا گیا۔ اس نے وہاں جا کر اپنی بیوی کے کیس کے تمام کاغذات نکلوائے، اس کا ڈیٹا نکلوایا جہاں پر اس کی موت کا ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اسے کافی مایوسی ہوئی، اور اس نے اس ڈاکٹر سے بھی ملاقات کی اور اس سے بھی تمام حال احوال لیا، لیکن اس نے بھی یہی کہا کہ تمہاری بیوی 1 سال پہلے ہی وفات پا چکی ہے۔ یہ وہی ڈاکٹر تھے جس نے اس چھوٹے سے کلینک میں اس کا کیس لیا تھا۔ تھوڑی دیر وہیں بٹھا رہنے کے بعد وہ مایوسی سے واپس لوٹنے لگا، جب ایک چیز نے اسے چونکا کر رکھ دیا۔ گیٹ کے باہر کھڑی ہوئی گاڑی میں وہ جیسے ہی آ کر بیٹھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ گاڑی میں 2 چٹھیاں اس کی منتظر تھی۔ اس نے بے یقینی سے ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اس نے ایک چٹھی کو کھولا تو اس پر ایڈریس لکھا تھا، اور دوسری چٹھی کو کھولتے ہی وہ حیرت زدہ ہو گیا۔ کل 12 بجے میں اسی ایڈریس پر تم سے ملاقات کرنا چاہوں گا۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ تم آؤ گے، اور
بالآخر تم آ ہی گئے۔ کل مجھ سے ملاقات کرنا اور کسی کو بھی نہ بتانا۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آخر وہ کون تھا جو اس سے اکیلے میں ملاقات کرنا چاہتا تھا؟ نہ ہی یہاں پر کسی کا نام لکھا تھا اور نہ ہی وہ یہاں پر کسی کو جانتا تھا۔ وہ تو یہاں پہلی بار تب آیا تھا جب ہینا کا بچہ ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ یہاں پر مڑ کر نہیں آیا۔ اور آج کون تھا جو اسے اتنا جلدی پہچان لینے کے بعد اس کا منتظر تھا اور اس سے ملنا بھی چاہتا تھا؟ بہرحال ان تمام باتوں کے جوابات کے لیے اس نے اگلے دن 12 بجے تک کا انتظار کیا، لہٰذا وہ خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ امید کا ایک سرا اس کے ہاتھ آ چکا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو کوئی بھی ہو ہینا کے بارے میں جانتا ہو، اور اس روز وہ ایک بار پھر اس اسٹاپ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن مسلسل کھڑا رہنے کے بعد وہ تھک چکا تھا اور ہینا اسے نظر نہیں آئی تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد وہ اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ کتنے ہی دن ہو چکے تھے اور نہ ہی اس نے عائرہ سے ملاقات کی اور نہ ہی وارث کو پیار کیا تھا۔ اس کا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان سے ملے، کیونکہ اس کے ذہن میں اتنی کشیدگی بھر گئی تھی کہ وہ اس معاملے کو جلد سے جلد نپٹا لینا چاہتا تھا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد عائرہ اس کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی، اس نے واضح طور پر دیکھا تھا کہ عائرہ کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو جگمگا رہے ہیں۔ وہ اس کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ وہ لڑکی جو ابھی چند دن پہلے ہی اس کی دلہن بن کر آئی تھی اور اس پر یہ انکشاف ہو کے اس شخص کی مرحومہ بیوی اسے مل گئی ہے، وہ پاگل پن کی حد تک اس سے پیار کرتے ہوئے اسے ڈھونڈ رہا ہے، تو اس لڑکی کو کیسا محسوس ہوگا؟ ایک دم ہی اسے اس معصوم لڑکی پر ڈھیر و رحم آ گیا۔ کاش کہ ہینا اسے کچھ وقت پہلے ہی مل جاتی تو اس لڑکی کی زندگی برباد نہ ہوتی، اور وہ اسے مسلسل دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا جب عائرہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مجھے یقین ہے کہ اگر وہ زندہ ہیں تو آپ کو مل جائیں گی، لیکن مجھے یہ خوف بھی ہے کہ ان کے مل جانے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ اتنا کہتے ہوئے عائرہ کی آنکھوں سے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ ہر وسیع نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے، ہر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اگر میری زندگی میں تم نہ آئی ہوتی تو شاید میں بے حد خوش ہوتا، اور میں اب بھی بہت خوش ہوں، لیکن میں تم سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں ہینا سے بے حد پیار کرتا ہوں، اور اس کی جگہ تمہیں کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ اگر ہینا مجھے مل جاتی ہے تو میں فیصلہ تمہارے سامنے رکھ دوں گا، لیکن میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم میرے ساتھ رہنے کی حامی بھرو گی تو میں تم دونوں میں کبھی بھی ناانصافی نہیں کروں گا، اور تم ہمیشہ اپنی جگہ پر ہی قائم رہو گی۔ اور عائرہ اس کی بات سن کر نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ جو بھی تھا، اس شخص نے اتنا اقرار تو کر لیا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس روز ایک بار پھر وہ اس کی باہوں میں لیٹی رہی اور پرسکون ہو کر سو گئی۔ دوسرے روز وسیع کو 12 بجنے کا بے قراری سے انتظار تھا، اور 12 بجنے سے پہلے ہی وہ مقررہ مقام پر پہنچ گیا۔ یہ ایک پارک تھا، فیملی پارک، اور یہاں ارد گرد کافی لوگ موجود تھے، لیکن اسے یہ پتہ نہ تھا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے اسے یہاں پر بلایا ہے۔ کچھ دیر وہ وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا رہا۔ جب کچھ دیر گزرنے کے بعد اسے ایک لڑکا اپنی جانب آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے ہوڈی پہن رکھی تھی اور اس کی ٹوپی سر پر گراتے ہوئے اپنا سر جھکا رکھا تھا۔ دور سے آتا ہوا وہ لڑکا دیکھ کر ہی وسیع کو معلوم ہو گیا کہ وہی شخص ہے جس نے اسے یہاں پر بلایا ہے، اسی لیے اسے دیکھتے ہوئے بے قراری سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ وہ لڑکا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے سلام دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وسیع نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ مسلسل اسے دیکھتے ہوئے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، جب ایک دم دھماکے سے وہ اس کے ذہن میں آیا، اسی ہسپتال کا وارڈ بوائے جہاں پر ہینا کی ڈیلیوری اور موت ہوئی تھی۔ لیکن وہ شخص آج یہاں پر اس سے ملاقات کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس چیز نے اسے مزید تجسس میں مبتلا کر دیا۔ وہ بے قراری سے اسے پوچھنے لگا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میری بیوی کہاں ہے؟ اگر جانتے ہو تو مجھے سچ سچ بتا دو، دیکھو میں بہت پریشان ہوں۔ اور سامنے کھڑے نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے لہجے سے ہی اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کس قدر پریشانی میں مبتلا ہے، اسی لیے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، میں سب کچھ جانتا ہوں اور یہاں پر میں نے تمہیں سب کچھ بتانے کے لیے ہی بلایا ہے۔ جب اس کے منہ سے ساری سچائی کو سن لینے کے بعد وسیع کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتنا بے یقین تھا کہ کتنی ہی دیر گمسم اسے دیکھتا رہ گیا۔ خون کے رشتے بھی اس حد تک گر سکتے تھے جس حد تک اس کی ماں گر چکی تھی۔ اس روز کی بات ہے جس روز
हिना को हस्पताल ले जाया गया तो सबसे पहले लेडी डॉक्टर ने उसका केस लेने से इनकार कर दिया। वो कोई स्पेशलिस्ट या बेहतरीन डॉक्टर ना थी, इसीलिए उसने कहा कि आपका केस काफ़ी पेचीदा है और कोई भी मसला हो सकता है। बेहतर है कि आप किसी बड़े डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन आपकी माँ ने ये कहते हुए डॉक्टर को तसल्ली दी कि अगर वो उनका केस लेगी तो वो उसे इजाफी पैसे भी देंगी और हर किस्म की सिचुएशन के तौर पर खुद ही जिम्मेदार होंगी। तभी वो डॉक्टर केस लेने के लिए तैयार हुई और उसे मुसलसल लेबर पेन थी। हर दर्द की वजह से वो चीख रही थी। जब आपकी माँ वार्ड में दाखिल हुई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, देखो, इतना याद रखना कि अगर तुमने बेटी पैदा की तो मैं इसे ज़िंदा दफना दूंगी और अपनी बेटी की ज़िंदगी से तुम्हें खींच कर निकाल लूँगी। अगर पैदा करना ही है तो बेटा पैदा करो, वरना बेशक उसी बच्चे समेत मर जाओ। उनकी सफाकियत भरे अल्फाज सुनकर वो लड़की मुसलसल रो रही थी और उसकी मिन्नत समाजत करते हुए कह रही थी कि मुझे एक बार अपने शौहर से मिलने दिया जाए। उस लड़के की बातें सुनकर वसी की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता था कि उसे एक औरत होने के बावजूद एक औरत पर रहम नहीं आया, वो भी इस हालत में जिस हालत में वो बेहद काबिल रहम होती है। जब उस लड़की ने एक बार फिर अपनी बात दोहराते हुए कहा कि मुसलसल हाई ब्लड प्रेशर की वजह से और लेबर पेन की तकलीफ सहने के बाद जैसे ही उन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया, वो मुस्तकिल बेहोशी की हालत में चली गई। ये एक ऐसी कैफियत होती है जिसमें मरीज़ कोमा में चला जाता है और फिर वापस आने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। आप उस वक्त अद्वियात लेने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं थे जब आपकी सास ने डॉक्टर के साथ लेन देन का मामला तय करते हुए ये शर्त रखी कि उसकी बहू को मुर्दा डिक्लेयर कर दिया जाए ताकि उसके इंतज़ार में उनके बेटे का वक्त ज़ाया ना हो। और फिर उन लोगों ने ऐसा ही किया। डॉक्टर ने खती रकम लेने के बाद उसको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया और साथ में इस बात की ताकीद की कि उसे जल्द से जल्द दफना दिया जाए। मेरी बीवी उसी वार्ड में नर्स के तौर पर काम करती है और डॉक्टर के काफ़ी करीब है, जबकि मैं उसी हस्पताल में वार्ड बॉय की ड्यूटी सरंजाम देता हूँ। हमने ये मामला अपनी आंखों से देखा था और उस वक्त हमें वो औरत काफ़ी काबिल रहम लगी। हम किसी सूरत भी सच्चाई को बयान नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें ये धमकी दी गई कि अगर हमने अपनी ज़ुबान खोली तो हमें उतना नुकसान उठाना पड़ेगा जितना हमारी सोच भी नहीं है। लेकिन हमारे पास उसे बचाने के लिए एक रास्ता था। मेरी खाला आपके मोहल्ले की रहने वाली हैं और ना सिर्फ हमसाई बल्कि उनकी माँ की बेहतरीन दोस्त भी हैं। हर मैं इसी बहाने उस रोज़ अपनी खाला के यहाँ ठहरने के लिए आ गया और जिस रात आप लोगों ने उस औरत को दफना दिया, हम दोनों मियाँ बीवी ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए उसे बाहर निकाल कर एक बार फिर उनकी कब्र को वैसे ही बंद कर दिया और उसे लेकर एक हस्पताल में चले गए। लेकिन हमारे पास इतने वसाइल न थे कि हम मुकम्मल तौर पर उसका इलाज कर पाते और ना ही आप हमें कहीं नज़र आए कि हम आपको सारी हकीकत से आगाह करते और ना ही हमें आप पर यकीन था कि सारी हकीकत को जान लेने के बाद आप मददगार साबित होंगे। इसीलिए हमें ये तसल्ली थी कि हमने उस लड़की की जान बचा ली है। हमने एक सरकारी हस्पताल में उसे कुछ दिन ज़ेरे इलाज रखा और कुछ दिनों के बाद वो होश में तो आ गई, लेकिन उसने अपनी याददाश्त खो दी। हमें मुसलसल इस बात का डर था कि कभी हमारे रिश्तेदारों ने अगर उसे यहाँ पर देख लिया तो उसे एक बार फिर मौत के मुंह में जाना पड़ेगा। इसलिए हमने उसे एक ऐसी औरत के हवाले कर दिया जो NGOs चलाती थी और उसके बाद हमने जानते कि वो कहाँ है। वैसे ही बिल्कुल किसी बुत की तरह साकित बैठा था। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि वो हिना का कितना गुनहगार है। आखिर उसने क्या कुछ नहीं झेला था और सामने बैठा शख्स एक बेगाना होकर भी उसके लिए फरिश्ता साबित हुआ और उसे मुंह की मौत से निकाल लिया। उसके पास अल्फाज न थे कि वो उसका शुक्रिया अदा कर पाता, लेकिन उस लड़के ने कहा कि मुझे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, बस मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वाक़े का जिक्र किसी से मत कीजिएगा, क्योंकि अगर कभी भी हमारा नाम आएगा तो हम पकड़े जाएंगे और न जाने फिर वो लोग हमारे साथ क्या करेंगे। इसी औरत के मुतालिक उसने जान लिया था जो NGOs चलाती थी और NGOs की आड़ में मासूम बच्चों और बेसहारा लोगों से भीख मंगवाती थी और अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करती। अब उसे उन लोगों के मुतालिक जानते हुए उन लोगों का पीछा करना था और बिलाखिर वो इस मामले में भी कामयाब हो गया। उसे अपनी माँ से बेइंतहा नफ़रत हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो उन लोगों को बात बताकर ख़बरदार नहीं करना चाहता था जो पहले इस हद तक गिर चुके थे। वो ना जाने दोबारा उसके साथ क्या करते, इसीलिए सबसे पहले वो हिना को ढूंढना चाहता था और उसने वहाँ एक भीख मांगी हुई
عورت کو لالچ دیا اور اس سے کہا کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ کون تم لوگوں سے بھیک منگواتا ہے۔ کچھ دن تو وہ عورت ٹال مٹول سے کام لیتی رہی۔ جب وسیع نے اسے ایک بڑی رقم کی پیشکش کی تو وہ لالچ میں آ کر بتانے لگی، ہم فلاں عورت کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ عورت ہمیں پناہ بھی دیتی ہے اور کھانا بھی۔ اس کے بدلے ہم بھیک مانگتے ہیں اور ہر سٹاپ پر 3 روز یا 4 روز کے بعد ہمیں سٹاپ چینج کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور ہم علیحدہ علیحدہ سٹاپ پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنے موبائل میں سے تصویر نکالتے ہوئے اسے ہنا کی تصویر دکھائی اور پوچھا کہ کیا یہ عورت بھی آپ کے ساتھ بھیک مانگتی ہے اور کیا تم جانتی ہو کہ یہ عورت کون ہے؟ تو وہ کچھ دیر تصویر کو دیکھتی رہی اور پھر بولی کہ ہاں، میں اسے جانتی ہوں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہی بھیک مانگتی ہے اور اب اس کا ذہنی توازن بھی کھو چکا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، نہ ہی کسی کو کچھ بتاتی ہے، بس کھانا کھاتی ہے اور سو جاتی ہے اور صبح پھر بھیک مانگنے کے لیے نکل جاتی ہے۔ اس نے اسی عورت سے پوچھ لیا تھا کہ وہ کس سٹاپ پر اب بھیک مانگ رہی ہے اور جب اس عورت نے اسے بتایا تو وہ اسی وقت گاڑی میں بیٹھ کر وہاں چلا گیا۔ اس نے ہنا کو ڈھونڈ لیا تھا اور اسے سامنے کھڑا دیکھ کر بے انتہا رو رہا تھا۔ وہ بس خاموش اور معصوم نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے جاننے کی کوشش کر رہی ہو کہ آخر وہ شخص کس کا گناہ گار ہے جو اتنا رو رہا ہے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد جانے لگی تو وہ لپک کر اس کی طرف بڑھا اور اسے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ میں تمہیں اب کبھی بھی نہیں کہیں جانے دوں گا، تم میری ہو اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اس نے اسے کھینچتے ہوئے بنا کسی کی پرواہ کیے گلے سے لگا لیا۔ وہ شاید اب اتنا خوفزدہ ہو چکا تھا کہ اسے ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اسے لے جا کر پولیس میں کمپلین کر دی اور جتنی بھی عورتیں وہاں پر مجبور بھیک مانگ رہی تھی ان کو رہائی دلوا دی۔ اس NGO کو چلانے والی عورت کو بھی اس نے گرفتار کروا دیا اور اس کے ساتھ ہسپتال میں اس لیڈی ڈاکٹر کو بھی اس نے گرفتار کروا دیا، لیکن اس نے اس سارے معاملے میں ان دونوں میاں بیوی کا نام سیغہ راز میں رکھا کیونکہ وہ ان کا احسان مند تھا اور یہ اخلاقیات کے خلاف بات تھی کہ وہ اپنا احسان بھول جاتا۔ جس روز وہ اسے گھر لے کر آیا اس کی ماں اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہی ہنا تھی جسے اس نے 1 سال پہلے دفن کروا دیا تھا، اور جب وسیع نے اسے ساری بات کھول کر بتا دی تو وہ یوں بیٹھی رہی جیسے شرم سے زمین میں گڑی جا رہی ہو۔ وہ ایسی عورت تھی جس میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ ایسی عورتیں نہ صرف اپنی اولاد بلکہ ہر ایک کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہیں، جو صرف اپنے مفاد کے بارے میں سوچتی ہیں اور بہو کو کبھی بیٹی بنا کر تسلیم نہیں کرتی۔ اسے اتنا بھی خیال نہیں آیا تھا کہ اس نے ایک معصوم بچے سے اس کی ماں کو چھین لیا، وہ معصوم بچہ جو اپنی ماں کے ہوتے ہوئے مسکینوں جیسی زندگی گزار رہا تھا، اور اس عورت کے لیے اتنی سزا کافی تھی کہ اس کا بیٹا اپنی بیویوں کو لے کر اس سے دور چلا گیا۔ اس نے جاتے ہوئے اپنی ماں سے کہا کہ میں اپنی بیویوں اور بچے کو تمہاری شر سے دور رکھنا چاہتا ہوں کہ جو نقصان میں نے اٹھایا ہے وہ انہیں ایک بار پھر نہ اٹھانا پڑے۔ عائرہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیوی واپس آ چکی ہے اور اس کی یادداشت گم ہو چکی تھی اور وہ اس کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی، بس وقت پر کھا لیتی تھی اور پھر سو جاتی تھی یا اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ کرنے لگ جاتی۔ لیکن وسیع نے اس کا بے حد خیال رکھا۔ عائرہ اور وسیع اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ جب ڈاکٹر نے کہا کہ وہ کافی حد تک اپنی یادداشت کھو چکی ہے اور کچھ نہ کچھ یاد کرنے پر کبھی نہ کبھی اسے کوئی نہ کوئی بات یاد آ ہی جاتی ہے، لیکن اس کا مکمل طور پر ٹھیک ہو جانا فی الحال ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ ادویات کے استعمال سے وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن آپ لوگوں کو اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ اسے پیار اور توجہ دیں تاکہ یہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے۔ ہنا کے گھر والوں کے لیے بھی یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس کی ماں تو اس سے لپٹ لپٹ کر رو رہی تھی، وہ اسے واپس لے جانا چاہتی تھی جب وسیع نے ان سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میں ایک بار اس کی حفاظت نہ کر کے گناہ گار ہو چکا ہوں، اب مجھے مزید گناہ گار مت کیجیے۔ اور پھر ان لوگوں نے وسیع کو معاف کر دیا کیونکہ اس میں اس کا بھی قصور نہ تھا۔ وسیع اور عائرہ نے اس کا حد سے زیادہ خیال رکھا اور عائرہ نے اس بات کو بلائے طاق رکھ دیا تھا کہ وہ اس کی سوتن ہے اور وہ اس کے لیے سب سے پہلے ایک انسان تھی اور پھر اس کے لیے سوتن۔ وسیع ان دونوں کا بے حد خیال رکھتا تھا، اس نے کبھی بھی ان دونوں سے ناانصافی نہ کی تھی، اور وارث دن بدن بڑا ہوتا جا رہا تھا اور فاریہ بیگم بالکل اکیلی ہو چکی تھی۔ اب اسے احساس نے آن گھیرا کہ اس نے کیا کیا، وہ تو انسانیت کے درجے سے بھی نیچے گر گئی تھی۔ آج اس کا اپنا بیٹا ہر ماہ اسے رقم بھجوا دیتا، لیکن کبھی بھی اس سے ملاقات کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ وہ ایک ایسی عورت ہے جس نے اپنی لالچ اور اپنے مفاد کے لیے
اپنے ہر رشتے کو کھو دیا۔ محلے والے اب اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور اسے دیکھتے ہوئے یہی کہتے کہ یہ عورت اپنے بیٹے کی خوشیوں کو نکل گئی۔ وہ تو خدا کی طرف سے معجزہ تھا کہ وہ لڑکی زندہ تھی اور پھر اب اپنے شوہر کو مل کر محفوظ ہاتھوں میں منتقل ہو چکی تھی۔